السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں بتائیں گے۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف فاعل پر مکمل ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کے بعد کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اردو زبان میں بھی ہم اور آپ کہتے ہیں گر گیا۔ اب یہاں پر یہ گر گیا یہ کوئی مفعول نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں فلاں نے کھایا تب یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے کوئی اس کا مفعول ہو۔ کیا کھایا؟ کون سی چیز کھائی؟ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی 2 طرح کے افعال ہوتے ہیں، ایک ہے فعل لازم اور ایک ہے فعل متعدی۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو لزوم اور تعدی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک فعل لازم اور دوسرے فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے اور اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے مرض الطفل، بچہ بیمار ہو گیا۔ اب یہ مرضہ فاعل سے مکمل ہو جا رہا ہے، اب اسے کسی اور مفعول کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ینزل المطر، بارش ہوتی ہے یا بارش نازل ہوتی ہے۔ اب ینزلو بھی فعل لازم ہے کیونکہ اسے بھی کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نم کے معنی ہوتا ہے سو جاؤ۔ اب یہ سو جاؤ اس کو بھی کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے دوسرے کلمات اور افعال ہوتے ہیں جو صرف فاعل سے مکمل نہیں ہوتے بلکہ انہیں مفعول کی بھی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، جیسے فتحت، اس کے معنی ہوتا ہے میں نے کھولا۔ جب ہم کہیں گے فتحت میں نے کھولا تو پھر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کیا چیز کھولا؟ دروازہ کھولا یا صندوق کھولا یا کوئی اور چیز کھولی؟ تو جب آپ کہیں گے فتحت الباب، اب یہ فتح یہ فعل متعدی ہے کیونکہ یہ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے اور صرف فاعل پر بس نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے یشرب الکلب، کتا پیتا ہے۔ اب پیتا ہے تو یہاں پر بھی سوال ذہن میں آتا ہے کیا پیتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ دودھ ہے یا پانی ہے؟ تو آپ نے کہا الماء۔ تب یشرب یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح سے ارحموا، رحم کریں۔ جب کوئی کہ رحم کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کس پر رحم کریں؟ تو کہتے ارحموا المسکین، مساکین پر، مسکین پر رحم کریں۔ تو یہ 2 طرح کے افعال آپ کے سامنے ہیں۔ مرض الطفل، بچہ بیمار ہو گیا۔ اب اس کے بعد بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کس پر بیمار ہو گیا، کیا چیز بیمار ہو گیا۔ تو وہ افعال جو اپنے فاعل سے مکمل ہو جاتے ہیں، فاعل پر بس کرتے ہیں اور انہیں مفعول کی حاجت نہیں ہوتی، ایسے افعال کو فعل لازم، اور وہ افعال جو مفعول کا بھی تقاضا کرتے ہیں اور ان کا مفعول بھی آتا ہے، ایسے افعال کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ فعل کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے، فعل تام اور فعل ناقص۔
افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعل تام ہوتے ہیں اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعل ناقص ہوتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل تام اور فعل ناقص کیا ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے تمام اور نقصان کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل تام اور دوسرے ہے فعل ناقص۔ فعل تام اور فعل ناقص کسے کہا جاتا ہے؟ فعل تام اس فعل کو کہا جاتا ہے جو فعل کسی حدث پر دلالت کرے، کسی چیز کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور وہ فاعل کا بھی تقاضا کرتا ہو، اس کا کوئی فاعل بھی ہوتا ہو، ایسے فاعل کو فعل تام کہا جاتا ہے۔ جیسے جاء، ذہب، فتح، یہ سارے افعال فعل تام ہیں کیونکہ یہ فاعل بھی ان کا ہوتا ہے، جاء کا کوئی فاعل ہوتا ہے جو جاء محمود، جاء محمد، یا اسی طرح سے ذهب حامد، فتح زید الباب۔ تو یہ افعال ایسے ہیں کہ جن کا فاعل ہوتا ہے اور کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا تمام ہوتا ہے؟ کیا اس کے اندر مکمل ہوتی چیز اور فعل ناقص میں نہیں ہوتی ہے؟ جب اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے کہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعل تام اور فعل ناقص دو الگ الگ کیا ہوتے ہیں۔ فعل ناقص وہ افعال ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی حدث نہیں پایا جاتا، کسی کام کا کرنا یا ہونا اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ان کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، بلکہ وہ کس لیے آتے ہیں؟ عموماً یہ فعل ناقص مبتدا اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتے ہیں اور جملے کے اندر ماضی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یا استمرار کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یا کسی چیز کے مسلسل ہونے کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یا نفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، ان کا کوئی اپنا فعل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے حدث اس کے اندر نہیں پایا جاتا، نہ ان کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ جیسے کانا، اب کانا کا کوئی اپنا حدث نہیں ہے کہ فلاں کام ہوا یا فلاں کام کیا، اس طرح کا کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کانا زید حاضرا، کانا زید حاضرا۔ اب یہاں کانا صرف یہ بتا رہا ہے زید حاضر معنی زید موجود ہے، لیکن جب آپ نے کانا اس پر لگایا تو ہو گیا زید موجود تھا۔ تو کانا کے اندر کوئی حدث، کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا گیا، بلکہ صرف اس نے بتا دیا کہ یہ کام ماضی کے اندر ہوا ہے۔ اسی طرح سے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اس کا معنی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ ابھی اصبح جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اس کا معنی صرف ہے ہو گیا، فارغ ہو گیا نہیں، فارغن کا معنی فارغ ہے، لیکن اس کا معنی صرف ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا اب ہو گیا، تو صرف ہو جانے کا معنی اس کے اندر ہے، باقی کوئی کام کا کرنا، کسی کام کا ہونا، یہ کوئی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو جو اس طرح کے افعال ہوتے ہیں ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ما زال محمد قائما، محمد کھڑا رہا۔ ابھی جو ما زال ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، لیکن یہ فعل تام نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں معلوم ہو رہا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک استمرار کا معنی دے رہا ہے کہ محمد کھڑا رہا،
صرف یہ معنی دے رہا ہے، اس کا کوئی فاعل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ محمد اصل میں مبتدا تھا، قائم یہ خبر۔ اب جب ما زالہ داخل ہو گیا تو اسے کہا جاتا ہے کہ ما زالہ کا اسم اور یہ ما زالہ کی خبر ہے، اس کا کوئی اپنا فاعل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بدأت خنساء تبکی، خنساء نے رونا شروع کر دیا، رونے لگی، خنساء رونے لگی۔ اب یہاں پر یہ بدأت کا جو لفظ ہے، فعل ہے، یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی معنی کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کام کیا، کچھ نہیں ہے۔ تبکی یہاں پر پہلے سے موجود ہے، رونے کا معنی موجود ہے، اس سے صرف شروع کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام شروع کیا۔ بدأت، اس نے یہ کام، کون سا کام؟ وہ یہاں موجود ہے، اس میں نہیں موجود ہے، لہذا بدأت یہ فعل ناقص ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں۔ تو فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل تام اور ایک ہوتا ہے فعل ناقص۔ فعل تام وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا اپنا فاعل ہوتا ہے اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، لیکن جو فعل ناقص ہوتا ہے، فعل ناقص کا اپنا کوئی فاعل نہیں ہوتا، وہ فاعل کا تقاضا نہیں کرتا ہے اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ صرف اور صرف جملے کے اندر ماضی کا معنی یا نفی کا معنی، استمرار کا معنی، ضرورت کا معنی، اس طرح کے معنی دینے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فعل کی دو قسمیں ہوئیں، فعل تام اور فعل ناقص۔ یہ جو افعال ناقصہ پڑھے آپ نے، یہ افعال ناقصہ ہمیشہ فعل ناقص نہیں استعمال ہوتے ہیں، بلکہ فعل تام ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا فاعل موجود ہوگا، وہ مستقل کوئی معنی اپنا دیں گے، تو پھر انہیں فعل ناقص نہیں کہا جائے گا، بلکہ انہیں فعل تام کہا جائے گا۔ تو کچھ کلمات ایسے ہیں جو دونوں استعمال ہوتے ہیں، تام بھی استعمال ہوتے ہیں اور ناقص بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب تام استعمال ہو تو کہیں گے یہاں پر یہ فعل تام ہے، اور جب ناقص استعمال ہو تو کہا جائے گا یہ فعل ناقص ہے۔ اسی طرح سے فعل کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے کہ فعل کا فاعل معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول۔ تو فاعل کے معلوم ہونے اور فاعل کے معلوم نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو فعل معروف اور دوسرے فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، معروف کے معنی جانا ہوا، پہچانا ہوا، پتہ ہو جس کے بارے میں۔ تو فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں کتب سعید بحثا، سعید نے ایک مقالہ لکھا۔ اب یہاں پر کتبہ لکھنے والا کون ہے؟ وہ معلوم ہے سعید، تو یہاں جو یہ کتبہ ہے یہ فعل معروف کہا جاتا ہے۔ سمعت حفصۃ صوتا، حفصہ نے ایک آواز سنی۔ اب یہاں پر سننے والا کون ہے؟ وہ معلوم ہے، لہذا سمعت یہاں پر یہ فعل معروف ہے۔ اس کے مقابل میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسے افعال کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ جیسے سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا۔ اب سامان چوری کرنے والا کون ہے، کس نے چرایا، وہ یہاں پر نہیں معلوم ہے، لہذا یہاں پر سرقہ دونوں کی شکل دیکھ یہاں پر الگ ہوتی ہے، کتبہ
اور یہ ہے سرقہ. سرقہ مانے چرایا، لیکن یہاں پر سرقہ استعمال کیا گیا ہے، تو سرقہ یہ فعل مجہول ہے، یعنی اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. اسی طرح سے دفن المیت، مردے کو دفن کر دیا گیا. کس نے کیا، کون لوگ کرنے والے تھے، وہ نہیں بتانا چاہتا بات کرنے والا، صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میت کی تدفین ہو گئی ہے. تو ایسے موقع سے کہا دفن المیت. اب یہ دفنا فعل مجہول ہے کیونکہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہے، نہیں معلوم کہ کرنے والا کون ہے. تو جب فاعل کا تذکرہ نہ کرنا ہو، یہ نہ بتانا ہو کہ کس نے کیا ہے، کوئی بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، یا تو معلوم نہیں، یا سامنے والے کو کوئی بتانا نہیں چاہتا ہے، کسی وجہ سے اگر کوئی فاعل کو نہیں بتانا چاہتا ہے کہ فاعل اس میں کون ہے، تو ایسے موقع سے فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے. کہا جائے گا سرق المتاع دفن المیت. اور وہ افعال کہ جہاں پر فاعل معلوم ہو یا فاعل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسے موقع جو فعل استعمال ہوتا ہے اسے فعل معروف کہا جاتا ہے. جیسے کتبا، سمعت، یہ افعال فعل معروف کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے فاعل کے معلوم ہونے اور معلوم نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. فعل کی ایک اور تقسیم ہوتی ہے اور وہ ہے تصرف اور جمود کے اعتبار سے، کہ تصرف اور جمود کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. لہذا تصرف اور جمود کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے فعل متصرف اور دوسری قسم ہے فعل جامد. فعل متصرف اور فعل جامد. اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کی تین قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. یہ تین قسمیں ہیں. بعض افعال ایسے ہیں کہ ان سے ماضی بھی استعمال ہوتا ہے، مضارع بھی استعمال ہوتا ہے اور امر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جن سے یہ فعل کی تینوں قسمیں استعمال نہیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ان سے ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہو سکتا ہے ان سے مضارع اور امر استعمال ہو سکتا ہو سکتا ہے ان سے صرف ماضی استعمال ہوتا ہو، یا صرف مضارع استعمال ہوتا ہو، یا صرف امر استعمال ہوتا ہو. تو اس اعتبار سے کہ فعل تینوں طرح سے استعمال ہو رہا ہے، ماضی، مضارع اور امر کی شکل میں، یا ان میں سے چند شکلوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے فعل متصرف اور ایک ہے فعل جامد. فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل متصرف اس فعل کو کہا جاتا ہے جو ماضی، مضارع، امر تینوں شکلوں میں استعمال ہوتا ہو، یا کم از کم دو شکلوں میں استعمال ہوتا ہو. وہ فعل جو فعل کی تین شکلیں ماضی، مضارع، امر تینوں شکلوں میں استعمال ہوتا ہو، یا کم سے کم دو شکلوں میں استعمال ہوتا ہو، ایسے افعال کو فعل متصرف کہا جاتا ہے. مثال سے اس کو سمجھیں. جیسے ایک فعل ہے طلبا یطلب اور اطلب. طلبا یہ فعل ماضی ہے، یطلب اسی سے فعل مضارع ہے، اور اطلب یہ اسی سے فعل امر ہے. لہذا طلبا سے تینوں شکلیں استعمال ہوتی ہیں فعل کی، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. لہذا یہ طلبا فعل متصرف ہے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے دو شکلیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کادا یا کادو، یا اسی طرح سے اوشکا یوشکو. اسی طرح سے ما زالا
اور لا یزالو، یہ تین کلمات آپ کے سامنے ہیں، کادا یکادو، اوشکا یوشکو اور ما زال لا یزالو۔ یہ تینوں کلمات ایسے ہیں ان سے ماضی استعمال ہوتا ہے اور مضارع استعمال ہوتا ہے۔ اوشکا ماضی، یوشکو فعل مضارع، ما زالا یہ ماضی اور لا یزالو فعل مضارع، لیکن ان تینوں سے امر کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ان کو بھی متصرف کہا جاتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اگر تینوں استعمال ہوتا ہے تو پھر ایسے فعل کو فعل متصرف تام التصرف کہا جاتا ہے، اور اگر تینوں استعمال نہ ہو بلکہ دو استعمال ہو تو پھر ایسے فعل متصرف کو ناقص التصرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن سے ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، جیسے یذرو اور ذر۔ یذرو فعل مضارع جس کے معنی ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ذر کے معنی چھوڑ دو، تو اس سے مضارع استعمال ہوا، امر استعمال ہوا، لیکن اس سے ماضی کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یدعو اور دع، فعل مضارع اس کلمے سے استعمال ہوتا ہے، امر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے فعل ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے معنی بھی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ تو کچھ کلمات ایسے ہیں متصرف جن سے ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، یہاں امر کا استعمال نہیں ہے اور یہاں ماضی کا استعمال نہیں ہے، لہذا ایسے افعال کو، افعال متصرفہ کو ناقص التصرف کہا جاتا ہے، لیکن ہے یہ فعل متصرف۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل جامد پر۔ فعل جامد وہ فعل جس سے کہ صرف اور صرف تین شکلوں میں سے ایک ہی شکل استعمال ہوتی ہو، یعنی یا تو وہ صرف مضارع کی شکل میں استعمال ہوتا ہو یا وہ صرف ماضی کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مثالیں دے کر کے فعل جامد کو آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔